إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 109 سورہ بقرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا چھوٹا سا ایک ریویو دیکھتے ہیں، پھر اس کو آگے کی آیت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کثرت سے یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں لو یردونکم کہ وہ پھیر دیں تمہیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان سے کافر بنا کر، کفارن کافر بنا کر۔ کس وجہ سے؟ حسد من عند انفسہم، جو حسد ہے ان کے اندر۔ یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جھوٹے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، انہیں پتہ تھا کہ یہ سچ بول رہے ہیں، لیکن اپنی حسد کی بنا پر وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کوششیں کی، جس میں سے کچھ تو ان کے پرسنل، جس طرح سے وہ گرج نکالتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے، جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ رعینہ کہتے تھے، اور اسی طرح سے وہ کہتے تھے کہ بس میں غیر مسمع، کہ کہتے تھے سنیں اور دل میں کہتے کہ نہ ہی سنیں، اور اس طرح سے بہت سارے کام۔ پھر یہ کہ وہ لوگوں کو اس چیز پر وربلی بھی، یعنی باتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے، جیسے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ فلاں سوال کرو، جا کے اپنے نبی سے فلاں سوال کرو، تو اس کے بھی یہ بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ان کو کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر ایسا آپ کریں گے تو کیا ہوگا، آپ سیدھے رستے سے ہٹ جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے پریکٹیکلی بھی مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی، اور وہ کیا طریقہ تھا کہ سورہ آل عمران میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ دن کے ایک حصے میں ایمان لائیں اور دوسرے حصے میں اس کو چھوڑ دیں، تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں یہ سوچ کر کہ یہ تو مومن تھے، اور یہ تو اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب جو ہیں ان کے پاس علم ہے۔ گویا اسلام کو انہوں نے جب اپنے علم پہ جانچا تو انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ جو تعلیمات دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ خود بخود برگشتہ ہو کے اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسد من عند انفسہم۔ حسد کیوں تھی ان کے دلوں میں؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، تو یہ یہودیوں کو یہ آیت اتنی تکلیف دیتی تھی کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملی، اور انہوں یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ آیت ہمیں ملی ہوتی تو اس کو ہم عید کا دن بنا لیتے، ٹھیک ہے، یعنی اس قدر ان کو اس چیز کا رنج تھا کہ یہ آیت یعنی دین کی تکمیل جو تھی یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوئی، یہ بنی اسماعیل میں کیوں ہو گئی۔ تو اس بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں ان کو یہ نعمت نہیں دی، کیوں ان سے یہ قیادت چھین لی گئی، بنی اسرائیل کو یہ رتبہ کیوں نہیں ملا کہ ان کے بیچ میں جو ہے یہ آتے دین جو ہے وہ مکمل کیا جاتا۔ انہوں نے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا اور لوگوں کو اس حسد کی بنا پر دین سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگے، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کے اوپر حق جو تھا واضح ہو گیا۔ اس پر بھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو اسٹریٹجی اپنانے کے لیے کہا وہ یہ تھا فاعفو واصفحوا، آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. ٹھیک ہے، اہل کتاب کے معاملے میں خاص طور پر یہ فارمولا دیا گیا کہ آپ ان کو فی الحال چھوڑ دیں، انہیں معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں. کیوں؟ کیونکہ ایک اور جگہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اچھے اخلاق کے ذریعے ہمارا دشمن بھی ہمارا دوست بن سکتا ہے. تو یہ پہلے ہی اہل کتاب ہیں، ان کے پاس اللہ ان کے ایمان کو صرف اصلاح کی ضرورت ہے. تو ہماری اچھی جو کوششیں ہیں، ہمارا اچھا اخلاق جو ہے اور ہمارا عفو درگزر کا جو معاملہ ہے، ان کے دل نرم کر سکتا ہے. تو ان کے ساتھ ہوگا کیا، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. حتی یأتی اللہ بامری، آپ یہ کریں کہ آپ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، عفو درگزر کی پالیسی کے ذریعے ان کے ساتھ یہ گالگت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اور مشرکین کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ وہاں پر مکہ میں جو ہے وہ ابھی قتال کا حکم نہیں تھا یا بزور ان کو روکنے کا حکم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے احکامات دیے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ اور وَاهْجُرْ هَجْرًا جَمِيلًا. ٹھیک ہے، صبر کریں اور پھر اس کے اوپر اپنی جو کرنے کا کام ہے وہ اپنے اوپر اپنی اخلاقیات کے اوپر، اپنی ایمانیات کے اوپر کرنے کا کام ہے. یہاں پر مدینہ میں آ کر although 2 ہجری میں جنگ ایک ہو چکی تھی، قتال کا حکم واضح تھا، لیکن اہل کتاب کے ساتھ قتال کا حکم اس طرح نہیں آیا جس طرح مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک چانس سمجھ لیجیے اور دیا جا رہا تھا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ احسن سلوک کریں گے کس طرح، اگر یہ اپنی اصلاح کر لیتے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، ان کی صرف آنکھوں اور کانوں پہ سے پردے اٹھانے تھے. تو وہ کوشش آپ کریں. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ جو یہود ہیں بہت کم مسلمان ہوئے ہیں، بہت کم. عیسائی بہت زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جو ریورٹس ہیں ان میں ریشو زیادہ کرسچنس کی ہوتی ہے، اہل کتاب میں سے کرسچنس کی ہوتی ہے. جیوز جو ہیں وہ یوزلی جو ہیں وہ ریورٹ نہیں ہوتے. بہرحال پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یأتی اللہ بامری، تو ہم نے دیکھا کہ پھر مدینہ کے جو تینوں یہود قبائل تھے کس طرح ان کو جو ہے بعض کے حصے میں قتل کی سزا آئی اور بعض کے حصے میں شہر بدری کی سزا آئی. اور پھر حضرت عمر کے دور میں ان کو مکمل طور پہ عرب کا جو کنسویلا ہے اسی میں سے ہی نکال دیا گیا تھا، پورے خطۂ عرب میں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ان کو سزا بھی دے سکتا ہے، وہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے بھی کھول سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے اوپر ہے کہ یہ ہدایت لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. کرنے کا کام یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو بھی کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی خیر، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. یہاں پر اچانک سے نماز کے قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم کیوں آیا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں دوسروں تک حق پہنچا دینے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، بزور ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، دوسروں تک حق پہنچا دیں. وما علینا الا البلاغ، ٹھیک ہے، دوسروں تک حق پہنچا دیں، پہنچانے کے بعد ان پر تان و تشنیع نہیں کرنی. حتی یاتی اللہ بامری، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنے اوپر فوکس کریں.
اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. ٹھیک ہے، فوکس آن یور سیلف. اپنے اعمال کو درست کرنے پر فوکس کریں، اپنی اصلاح کریں. اقیموا الصلاۃ حقوق اللہ، آتوا الزکاۃ حقوق العباد، اور کوئی بھی خیر کا کام اپنے اوپر، اپنی نیکیوں پر توجہ دیں، دوسروں تک حق پہنچا دیں، ابلاغ کر دیں. ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے سب حق کو واضح کر کے بین طریقے سے اس کو بیان کر دینا، کھول کھول کر حق کو واضح کر دینا. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا. ہاں یہ ہے کہ فاعفوا واصفحوا کی پالیسی میں آپ بار بار بات پہنچائیں گے، لیکن نہ تو آپ اس پہ زور زبردستی کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے، آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، آپ کسی کو زبردستی سیدھے رستے پہ نہیں چلا سکتے. ہدایت دینا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یا وہ بندہ جس کے جو ہدایت لینا چاہے اس کی تڑپ، ہمارا اس میں عمل دخل کوئی نہیں. ہاں ہم وہ تڑپ کسی کے دل میں پیدا کر سکیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہماری سیدھا راستہ بہرحال اللہ ہی نے اس کو چلانا ہے، اور اس نے اللہ کا ہاتھ تھاما. جو کرنے کا کام ہے، جس کے لیے ہم زیادہ جواب دیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے پہلے ہم کس چیز کے جواب دیں ہیں کہ ہم نے خود کیا کیا. ایک تو اس فوراً نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم آنے کی یہ حکمت سمجھ آتی ہے. واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ دوسروں کو بتانے کے بعد ہم ان کے اوپر تھانے دار بن کے نہیں بیٹھیں گے، ہم ان کو زبردستی سیدھے رستے پہ نہیں چلا سکتے، ہم ان کے ساتھ کوئی اس بنیاد پر زیادتی نہیں کر سکتے، ان کے مال یا ان کے جان کو نقصان نہیں پہنچانے کی اجازت ہمیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، یا وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے، ہم نے صرف ان تک پہنچانا. اور فوکس اپنے اوپر ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اور دوسری چیز یہ، جسے قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی آیا نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایک قوم ہے، ایک لوگ ہیں، کوئی شخص ہے جس کے اوپر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، آپ اس کو نیکی کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، پوری تندہی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ. ان ریٹرن وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ان ریٹرن وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس پر عفو درگزر کرنے کے لیے ہمیں اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے. اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مدد لی جاتی ہے نماز سے اور صبر سے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ٹھیک ہے، اور کس طرح پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ نماز سے مدد کیسے ملتی ہے انسان کو. جب انسان نماز پڑھتا ہے، اپنی ایمان کو تازہ کرتا ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے. اور جب اللہ کے ساتھ کسی کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے اندر پازیٹیو انرجی آتی ہے. وہ پھر دوسروں کی جو تکلیف دہ باتیں ہیں، معاملات ہیں، ان کو احسن طریقے سے ٹیکل کرتا ہے، صبر کے ساتھ، معاف کر کے، درگزر کر کے. یہ انرجی اس کو نماز کے ذریعے ملتی ہے. دوسرا یہ کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ریئلائز کرتا ہے کہ میں ایک بندہ ہوں. اور بندہ جو ہوتا ہے، غلام جو ہوتا ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ خود بھی گناہ گار ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچ کے کہ میں بہت نیک ہوں اور میں بہت اچھے اخلاق کا مالک ہوں اور میں دیکھو اس کو کیسے کیسے سمجھا رہا ہوں اور یہ سمجھ ہی نہیں رہا اور یہ آگے سے میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو گویا بجائے اس کے کہ انسان سمجھے کہ یہ گویا میری شان میں گستاخی کر رہا ہے، یا یہ کہ اس کو تو ہدایت ملنی نہیں ہے، یا یہ کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، یا میں اس کو آئندہ اس کی اصلاح نہیں کروں گا. انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اپنی اوقات پہچان جاتا ہے کہ میں تو ایک ناچیز سا بندہ بشر ہوں، میری شان میں گستاخی تو کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ میری کوئی شان ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ
میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، تو بندہ بشر ہوں، تو جب میرے ہاتھ میں ہدایت ہے ہی نہیں، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں نے پہنچانا ہے اور پہنچاتے رہنا ہے، تو اس کے اوپر اس کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے۔ اور پھر یہ کہ دوبارہ نہیں، جو اس کے ذہن میں اگر یہ خیال آتا ہے تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہمارے ذمہ کچھ کام لگائے ہیں اور ہم نے بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے اور جواب دہ ہونا ہے، تو ہم اس کام کو بیچ میں تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ہماری ذمہ داری اگر جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول پر صرف پہنچا دینا ہے، تو رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، تو وہ پہنچاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہم بیچ میں تو کام نہیں چھوڑ سکتے نا، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، ان کی نبوت کا جو پرپز ہے اس پرپز کے وارث ہیں کہ ہم نے یہ پیغام ہر ایک تک پہنچانا ہے، تو ہم اس کو بیچ میں تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تو اس طرح نماز جو ہے وہ انسان کو اسٹرینتھن کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اس کے ایمان کو بوسٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے عاجزی پیدا کرتے ہوئے اس کو اس کے مقصد کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ اگر ہماری نمازیں واقعی ہماری نمازیں ہیں، اگر واقعی جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اللہ کا قرب محسوس کرتے ہیں۔ آپ سجدے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس تم سجدے میں دعائیں کرو۔ تو جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اور سجدے میں جاتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں اس وقت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ یقین کریں سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہیں کرتا، میں اپنے رب کی قربت سے پیچھے جا رہا ہوں، جب میں سجدے سے سر اٹھا رہا ہوں اتنا میں رب کی قربت سے پیچھے جا رہا ہوں، تو پھر دل نہیں کرتا سر اٹھانے کو۔ لیکن یہ کیفیت تبھی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو خوبصورت بنا دے۔ اور پھر وآتوا الزکاۃ، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ فاعفوا واصفحوا سے حقوق العباد کا بہت بڑا تعلق ہے۔ جب تک ہم معاف کرنے والے نہیں بنتے نا، چاہے معاملہ کوئی بھی ہو، یہاں تو بالخصوص ان کی جو اعزار ثانیہ ہیں دین کے معاملے میں ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن کسی کی بھی اعزار ثانی چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس پر معاف کرنے کی صرف ڈیولپ کرنا اپنے اندر، اور پھر اس پر حقوق کی ادائیگی کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم معاف نہیں کریں گے نا، اب مثلا زکوٰۃ دینی ہے نا، تو زکوٰۃ میں سب سے پہلا حقدار کون ہوتا ہے؟ آپ کے وہ عزیز رشتہ دار جو غریب ہیں، ٹھیک، اچھا، معاشرے کے اور مساکین، اور انہی کو اگر آپ تبلیغ کریں، انہی کو آپ سمجھا رہے ہیں اور وہ آپ کی بات مان کے نہیں دے رہے، تو جب تک آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ ان کو پھر اس طرح سے ان کا حق بھی ادا نہیں کر پائیں گے جو زکوٰۃ کی صورت میں ان کا حق بنتا ہے۔ اسی طرح آپ سارے حقوق العباد کو اس کے اوپر رکھ کے دیکھ لیں، چاہے وہ عیادت کرنی ہو، چاہے وہ خوش اخلاقی سے ملنا ہے، کچھ بھی ہے، تو معاف کر دینا اور دل سے معاف کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے پھر مدد صبر سے، یعنی فوراً ریئیکشن نہیں دینا آپ نے ان کی اعزار ثانیوں پر، اور پھر نماز کے ذریعے اپنا کتھارسس کرنا، اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے پازیٹیو انرجی جنریٹ کرنا تاکہ ہم یہ سارے کام بآسن کر سکیں۔ اور فکر نہ کریں، دوسرا آپ کو کوئی ریٹرن نہیں دے رہا آپ کی اس ہمبلنس کا، آپ کے اس معاف کر دینے کو، آپ کے اس طریقے سے اس کے حقوق ادا کرنے کو، چاہے اس نے آپ کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیا، لیکن آپ ان ریٹرن اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس کا بدل نہیں دے رہا اور وہ اپنے برے رویے پر قائم ہے، پریشان نہ ہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، ابلاغ دین کر رہے ہیں، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کر رہے ہیں، انہیں معاف کر رہے ہیں، ان سے مسکرا کے مل رہے ہیں، ان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، تو پریشان نہ ہو، اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ اگر اس میں ریاکاری نہیں، سب اللہ کے پاس سیف ہے، یہ خزانہ آپ کا اکٹھا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور تیسری چیز جو اس آیت کی حکمت سمجھ آتی ہے، واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں، تیسری حکمت یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کریں، لوگ کچھ بھی کریں، کسی بھی
طرف چلے جائیں، کفر کی طرف چلے جائیں، منافقت کی طرف چلے جائیں، شرک کی طرف چلے جائیں، بے حیائی کی طرف چلے جائیں، اللہ کی کسی نافرمانی کی طرف چلے جائیں، آپ اپنے اوپر اپنے ایمان کو جما کے رکھیں. حقوق اللہ، حقوق العباد، جو بھی آپ کر سکیں اپنے لیے خیر کماتے رہیں، کماتے رہیں. بی فوکسڈ، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نیکیوں کی حفاظت کریں، نیکیوں پر توجہ دیں. جو کچھ آپ کریں گے، لوگ چاہے جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، وہ آپ کو آپ کے دین سے کھینچنے کی جتنی مرضی کوششیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کیا کہتے ہیں. ان اللہ بما تعملون بصیر. ٹھیک ہے، 3 چیزیں میں نے یہ آپ کو بتائی ہیں مختصراً 3 جملوں کے اندر. کون بتائے گا کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اس آیت کے بعد آنے کی کیا حکمت سمجھ آتی ہے؟ جی. اتنی خاموشی کیوں ہے کلاس میں؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے صاحب؟ میم دوبارہ بتائیں کیا پوچھا آپ نے؟ میں نے پوچھا یہ ہے کہ آیت نمبر 110 ہم نے پڑھی ہے، اور پیچھے 109 پوری تفصیل سے ہم نے پڑھی کہ جو اہل کتاب جو تھے وہ مسلمانوں کو سیدھے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے مختلف پروپیگنڈاز کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے، ہتھ کنڈوں کے ذریعے. تو اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیوں آیا یہاں؟ 3 میں نے آپ کو اس کی حکمتیں بتانے کی کوشش کی ہیں. اچھا، السلام عروج علیکم. نے میسج کیا ہے کہ پہلے میں عروج کا پڑھ دیتی میسج، پھر میں غزالہ آپ کی بات سنتی ہوں. عروج کہتی ہیں کہ دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. اور جی غزالہ. جی میرا بھی یہی ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے اور دوسروں کی اظہار ثانی کی باتوں کے اوپر صبر کرنا ہے نماز کے ساتھ، اور صبر سے مدد لے اور ان کے حقوق پورے کرنے ہیں. وہ جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں اپنے طور پہ اچھے کام کرنے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی یہاں جمع ہو. بالکل، یہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے. دوسروں کو بتانا ضرور ہے، پہنچانا ہے، بار بار پہنچانا ہے، لیکن اپنی اصلاح پر زور دینا. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو زیادہ نصیحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، یعنی خود عمل نہیں کرنا اور دوسروں کو نصیحت کرتے رہنا. ہمارا زیادہ مسئلہ یہ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم بائی فورس کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ وہ اصلاح کی طرف آئے، سوائے اس کے کہ آپ والدین ہیں اور آپ کے بچے چھوٹے ہیں. اور جیسے نماز کے لیے آیا کہ 10 سال کی عمر میں بھی اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ایک ہلکی سرزنش کے ساتھ، تھوڑی سی تنبیہ کے ساتھ آپ اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تب آپ ان کو صرف نصیحت ہی کر سکتے ہیں. بائی فورس ان کو آپ سیدھے رستے پر، مطلب بائی فورس ان سے کام نہیں کروا سکتے، کیونکہ بائی فورس اگر آپ کروا بھی لیں گے تو جب آپ نہیں ہوں گے تو وہ نہیں کریں گے. اب ان کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا. اب عادت بنانے کی بات نہیں رہ گئی، عادت جو بنانی تھی وہ بن گئی ہے. اب وہ خود اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگیں گے اور اللہ ان کو ہدایت دے گا. باقی جتنے بھی لوگ ہیں، مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، آپ صرف ان کو دلیل پہنچا سکتے ہیں اور بار بار پہنچا سکتے ہیں. ان کی اعزار رسانیوں پر صبر کر کے ان کو احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ، کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ زبردستی آپ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے. ہاں، ہر بندہ خود جواب دہ ضرور ہے اپنی جگہ پر. اسی لیے فوراً بعد آپ کے اپنے پرسنل ایمان کی بات آ گئی ہے کہ آپ اپنے ایمان کے جواب میں ہیں، آپ اس پر فوکس کریں گے، اصلاح کریں گے، اور اپنے آپ کو جبر بھی اپنے اوپر کرنا پڑے گا تو وہ بھی کریں گے، کیونکہ اپنے بارے میں ہم جواب دیں ہیں.
ٹھیک ہے، اس میں آپ لا اکراہ فی الدین والا وہ نہیں لگائیں گے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے میرا جو جی چاہے گا وہ میں کروں گا. ہر پرسن جو ہے وہ اس معاملے میں پابند ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پھر اس کی ساری پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرے گا. ٹھیک ہے، وہ اس پر پابند ہے. لیکن کوئی نان مسلم جو ہے آپ اس کو زبردستی اسلام کے دائرے میں نہیں لا سکتے، اور نہ وہ مطلب اس طرح سے اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. لیکن اپنے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اکراہ فی الدین اور چلیں جی جو مرضی کرتے جائیں، ہم اس میں آزاد ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر یہ کہ ہم یہودی ہوں یا نصرانی ہوں. یعنی صرف یہودی کہتے تھے کہ یہودی جنت میں جائیں گے، اور جو نصرانی تھے یعنی عیسائی وہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے. یعنی ایک اور پروپیگنڈا کہ لوگوں کو اس چیز سے اسلام سے متنفر کرنے کے لیے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو یا تو تمہیں یہودی بننا پڑے گا، یہودی کہتے تھے یہودی بننا پڑے گا، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بننا پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو، یعنی واقعی تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہودی صرف یہود جنت میں جائیں گے یا صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ اس پر اگر تم سچے ہو. اور یاد رکھیے کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے پر نہیں ہوتا، جس کا بالکل آگے ذکر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی نہیں ہو تو جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں کیوں نہیں جا سکتے، بلا کیوں نہیں جا سکتے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سپورٹ کرے گا، یعنی جو اللہ کی فرما برداری میں آ جائے گا، وہ ہوا محسن، اور وہ یہ فرما برداری احسن طریقے سے کرے گا، احسان کے درجے پہ کرے گا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے لیے کوئی غم ہوگا. تو اصل میں نجات کا دار و مدار کسی خاص گروہ سے تعلق رکھنے پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اسلم وجہہ للہ کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنی خود سپردگی دینی پڑتی ہے، اپنی سبمیشن دینی پڑتی ہے، یعنی ایمان آپ کا درست ہوگا. اینڈ دین وہو محسن، یعنی جو بھی کام آپ کریں گے نیکی کا کام ہوگا، خوبصورتی سے کیا جائے گا، احسان کے درجے پر رہ کے کیا جائے گا، خالص نیت کے ساتھ کیا جائے گا. احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، خلوص نیت اور اتباع سنت. ٹھیک ہے، تو جو یہ کام کرنے والا ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. یہ نہیں کہ آپ ٹیگ کر لیں کہ چونکہ ہم امت مسلمہ سے ہیں تو بس ہم جو مرضی آئے کرتے رہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، جنت تو صرف ہمارے لیے ہی ہے. یا ہم یہود ہیں تو ہم چونکہ یہودی ہیں، نبیوں کی اولاد سے ہیں، تو جو مرضی آئے کرتے رہیں، بس جنت تو ہمارے لیے. تو یہ چیز کسی بھی گروہ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ گروہی جو نام ہیں کسی بھی آپ سوچ لیں، جیسے آج ہمارے ہاں بھی اللہ رحم کرے ہر جو ہے وہ فرقہ وہ خود کو فرقہ ناجیہ سمجھتا ہے اور دوسرے فرقے کو کافر اور مشرک کہتا ہے یا گستاخ رسول کہتا ہے یا وٹ ایور. تو کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنا یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ جنت میں جائیں گے. فرقہ ناجیہ وہ ہے، گروہ ناجیہ وہ ہے، نجات پانے والا گروہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، درست ایمان، شرک کے بغیر ایمان، کفر اور شرک کے بغیر. ٹھیک ہے، اور احسن عمل کرتا ہے، یعنی عمل صالح کرتا ہے، تو پھر وہ فرقہ ناجیہ میں جاتا ہے. عمل صالح میں پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اتباع سنت آتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن اور سنت پر چلنے والا گروہ جو ہے وہ گروہ ناجیہ ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی گروہ سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ مومن ہو
اور وہ محسن ہو. ٹھیک ہے, مومن یعنی ایمان والا ہو, محسن یعنی عمل صالح, احسن عمل کرنے والا ہو. ٹھیک, اب دیکھیے کہ اس طرح کی امانی کی وجہ سے یہ جو تمنائیں ہیں, پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا امانی کیا ہوتی ہیں, بیس لیس تمنائیں. تو یہ بیس لیس تمنائیں لوگوں کے اندر جنریٹ کرنے کے لیے ہی انہوں نے تورات کو عوام الناس سے دور رکھا ہوا تھا. اور وہ ایک کانسیپٹ ان کے دماغوں میں یہ ڈیولپ کر دیا گیا کہ تورات جو ہے وہ عوام نہیں پڑھ سکتے, عوام کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ بہت مشکل ہے, اس کو صرف علماء ہی پڑھیں گے ان کے, اور علماء جس طرح پڑھ کے سمجھائیں گے بس عوام الناس کو وہی سمجھنا ہے. اور یہ ان کی یہی کوشش, یہ بیسکلی کوشش یہی تھی کہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دی, لوگوں کو اصل کتاب سے دور کر کے اپنے من چاہے طریقے سے کتاب سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تل کا امانی جو ہم, یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں. تو سورہ نساء آیت نمبر 123 میں بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسا بی امانیکم ولا امانی اہل کتابی, کہ یہ جو نجات ہے یہ نہ تو مسلمانوں کی, تم سے مراد یہاں پر مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, نہ تو مسلمانوں کی تمناؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہیں جی بس ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے, اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, تو جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا, اور وہ اللہ کے سوا کسی کو ولی اور مددگار نہیں پائے گا, یعنی اللہ سے اس کو کوئی نہیں بچا سکے. کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, کوئی عقیدت کام نہیں آئے گی, کوئی نسبت کام نہیں آئے گی, کسی قسم کی مدد کام نہیں آئے گی. صرف انسان کا ایمان اور اس کے عمل صالح اس کو کامیاب لوگوں کی, داہنے ہاتھ والوں کی کیٹیگری میں لے کر جا سکتے. اور یہاں پر پھر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے نا, کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, ٹھیک ہے, اگر تم سچے ہو اس دعوے میں تو پھر تم دلیل لے کر آؤ. تو یاد رکھیے دین کے اندر ہمیشہ دلیل پر بات ہوتی ہے, محض عقیدت کی بیس پر یا محض ایک نقلی علم کے طور پر جو روایت, مطلب آپ باپ دادا سے لیتے رہے ہیں یا اپنے اساتذہ سے لیتے رہے ہیں, اگر تو وہ برہان ہے, دلیل ہے, یعنی قرآن اور سنت ہے, اللہ کا حکم اور نبی کا حکم ہے, تو پھر تو وہ سب مینا وعدانہ ہے, وہ تو ایمان ہی ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے حکم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے الگ کوئی چیز ہے تو وہ پھر آپ کے لیے دلیل نہیں ہے, وہ برہان نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. دین بیس کرتا ہے دلیل کے اوپر, اور دلیل کیا ہے, دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں, کونی دلائل اور شرعی دلائل. ٹھیک ہے, کائنات سے جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے وہ کونی دلائل کہلاتے, اور شریعت کے ذریعے جو آپ کو دلیل حاصل ہوتی ہے وہ شرعی دلائل کہلاتے, اور جس میں پھر قرآن اور سنت آ جاتی ہے. ٹھیک, تو اگر تو اللہ کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ یہ فلانا فرقہ, یہ یہودی یا یہ عیسائی, یا صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا, موروثی مسلمان ہونا, کیا قرآن کے اندر یہ دلیل موجود ہے یا کسی نبی کے قول میں یہ چیز موجود ہے کہ ہاں صرف ایک نسبت جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جائے گی, تو دکھاؤ, لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے, کوئی دلیل تو لے کر آؤ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. لیکن ظاہر ہے یہ دلیل ان کے پاس نہیں تھی, یہ تو صرف امانی تھی جو انہوں نے بلڈ کر رکھی تھی. اور علماء جانتے بوجھتے بھی مطلب کیوں ان امانیوں میں پڑے ہوئے تھے. تو ایک بات یاد رکھیے, ہم ایک مینٹل سٹیٹ میں جتنا عرصہ رہتے ہیں اور جس چیز کو دہراتے رہتے ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا برین اس کو سچ مان لیتا ہے, حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو لوگ
बेवकूफों की जन्नत में रहते हैं, फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो इतना उस चीज को अपने साथ दोहरा चुके होते हैं या उसको प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उनका ब्रेन उस झूठ को सच मान चुका होता है। तो इनके उलमा के साथ भी यही था कि इसी किस्म की अमानी में मुब्तला थे। हालांकि पीछे हमने पढ़ा कि अगर इन्हें कहा जाए कि तुम मौत की तमन्ना करो तो ये कभी भी नहीं करेंगे। ये रियलाइज करते हैं इस चीज को कि इन्होंने जो कुछ आगे भेजा है, लेकिन फिर भी वो इसमें से निकलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें इसके अंदर जो चार्म नजर आ रहे थे, उनका ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका था। तो वाहिद निजात का जरिया क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खुद सपुर्दगी और फिर अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल। जब इंसान ये करता है तो फिर वो कामयाब होगा, फिर उसके लिए जन्नत है। और वह हुआ मोहसिन, उनको दोबारा थोड़ा सा देखते हैं। हदीस जिब्राइल आप सबने पढ़ी, मैंने आपके सामने रखी भी थी। और उसमें जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि एहसान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो गोया कि तुम उसको देख रहे हो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये याद रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। गोया हर वक्त ये रियलाइज करना कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, अल्लाह मुझे देख रहा है। जब इंसान इस कैफियत में रहकर काम करता है, ख्वाह वो इबादत हो या मामलात हो, फिर वो उसमें कमी नहीं करता। अल्लाह हम पर रहम करें और अल्लाह ताला हमें ऐसा ही तकवा अता कर दें कि हम हर वक्त अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाहों में समझें और अपने आप को बेहतरीन अमल करने पर माइल करें। फिर आपको गारंटी दी जा रही है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लिख के दे दिया आपको अल्लाह ताला ने। आप ये दो काम कर लो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, जो अमल करो उसको इस तरह करो कि ये जान लो कि अल्लाह आपको देख रहा है। कमी बेशी हो जाती है इंसान से, उसका मसला नहीं है, क्योंकि इंसान परफेक्ट तो नहीं है ना, तो उसके ऊपर इस्तगफार कर लो, साथ साथ अपने गुनाहों को धोते जाओ। लेकिन ये कि मुसर ना हो, उसके ऊपर ढीठ ना बनो, अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर डट ना जाओ। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर तुम्हारे लिए कोई खौफ और गम नहीं है। और मौत आए तो इस हाल में, फला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून, ना तुम मरना मगर ये कि तुम इस्लाम पर हो, अल्लाह की फरमाबरदारी की हालत में। तो मौत का वक्त तो हमें पता नहीं है ना। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और अल्लाह ताला हमें इस्लाम की हालत में ही, अल्लाह की फरमाबरदारी की हालत में ही मौत अता करे। लेकिन हमने पीछे भी पढ़ा, बारहा ये पढ़ा कि इंसान की मौत के वक्त उसके ऊपर वही कैफियत होती हैं जिसपे उसने ज्यादा वक्त गुजारा होता है जिंदगी का। अल्लाह ताला हम सबको हमारे तमाम जो गुनाह है उससे दरगुजर करते हुए आइंदा हमारी हर लम्हे को अल्लाह ताला अपनी फरमाबरदारी में गुजारने की तौफीक अता करे। वकालत यहूद लैसत नसारा अला शैइन, और यहूद कहते हैं कि ईसाई किसी चीज पर नहीं है। दे डोंट हैव एनीथिंग, इनके पास कोई दलील नहीं है और ये झूठे हैं। ये बिल्कुल भी इनके मतलब ना वो हजरत ईसा को नबी मानते थे और ना ही वो इंजील को जो है वो अल्लाह की किताब मानते थे। वकालत इन नसारा लेसतिल यहूदू अला शैइन, और नसारा कहते हैं कि यहूदी किसी चीज पर नहीं है, वो यहूदियों को गलत कहते हैं। वहम यतलून अल किताब, हालांकि दोनों फरीकैन जो हैं वो किताब पढ़ते हैं, किताबुल्लाह पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक कहते हैं वो झूठा, दूसरा फरीक कहता है वो झूठा। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह वो लोग जो किताब को नहीं जानते यानी मुशरिकीन, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं यहूदी भी गलत, ईसाई भी गलत, मुसलमान भी गलत, हम सच्चे। हर फिरका अपनी अपनी जगह पर अपने आप को सच्चा और दूसरे को झूठा कहता है। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन इनके बीच में फैसला करेगा कौन सच्चा था कौन झूठा था। फीमा कानू फीही यख्तलिफून, उसमें जिसमें ये आपस में झगड़ा करते थे। इन आयात का पस मंजर देख लेते हैं
اور پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں نجران سے ایک عیسائی وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں انشاءاللہ آئے گی تو وہاں ہم پڑھ لیں. تو ان کا جو آپس میں ایک مناظرہ تھا وہ یہ تھا کہ یہود جو تھے وہ کہتے تھے کہ عیسائیوں نے 3 الہ بنا لیے ہیں، اور وہ اس پر کرٹیسائز کرتے تھے ان کو، ٹھیک ہے، اور کہتے تھے کہ ان کی یہ سچے نہیں ہیں. اور عیسائی جو ہیں وہ یہود سے یہ کہتے تھے کہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کا انکار ہی کر دیا، انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، اس لیے یہ بھی کسی حقیقت پر نہیں ہے. اور جو امی تھے یعنی جو نان مسلم تھے یا مشرکین کہہ لیجیے مکہ اور مدینہ کے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ہم بیت اللہ کے پاسبان ہیں، ہم حج اور عمرہ کی سارے انتظامات سنبھالتے ہیں، ہم بہترین ہیں اور باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہر ایک نے اپنی بڑائی کا ایک خود ساختہ معیار بنا رکھا تھا، اور جس کی بنیاد جو تھی وہ صرف انبیاء سے وابستگی تھی، ٹھیک ہے، یا شخصیات سے. عمل کسی کے پاس بھی نہیں تھا، ایمان کسی کا بھی درست نہیں تھا، نہ یہود کا ایمان درست تھا اور نہ ان کے پاس اعمال تھے. وہ صرف کیا کہتے تھے، نحنو ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے بیچ میں انبیاء آئے ہیں، وی آر دا چوزن ون، اور بس یہی تفاخر ان لے کر بیٹھے تھے. اسی طرح عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ کی نسبت سے بڑا سمجھتے تھے، اور اپنے عقائد کے مطابق وہ چونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے نعوذ باللہ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم چوزن ون ہیں، ہم بہترین ہیں، محض حضرت عیسیٰ سے نسبت کی وجہ سے. اور نہ ان کے پاس ایمان تھا اور نہ ان کے پاس عمل صالح تھے. اور اسی طرح جو امی تھے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، جو مشرکین تھے، تو وہ حضرت ابراہیم سے اپنی وابستگی کی وجہ سے نہ تو وہ دین ابراہیمی پڑھتے، نہ ان کے اعمال جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تھے. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سے ایک نسبت رکھنے کی وجہ سے، حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اس تفاخر میں مبتلا تھے. بات دراصل یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو بتائے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں، آپ کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسکول آف تھاٹ بتا دیں چلیں آپ. اچھا نہیں، آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کس امام کو فالو کرتے ہیں؟ یعنی صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کسی نہ کسی کے ساتھ، کسی بزرگ، کسی جماعت کے ساتھ کچھ سابقے لاحقے جو ہیں وہ ہونے ضروری ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ایسا انٹروڈکشن اپنا، تو آپ گویا ہدایت پہ لیے. ہم کس رستے پہ چل نکلے جبکہ ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے؟ ذرا وکالت الیہود لیست النصارى علی شیء اور وکالت النصارى لیست الیہود علی شیء اور وہم یتلون الکتاب، حالانکہ کتاب پڑھتے، ٹھیک ہے. اور کذالک قال الذین لا یعلمون، یہ 3 گروہوں میں آپ امت مسلمہ کے گروہوں کو رکھ کے دیکھیں. ایک گروہ کیا کہتا ہے دوسرے کو، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کسی شے پہ نہیں ہے، وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں. دوسرا گروہ پہلے کو کیا کہتا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے امام کی رائے سب سے زیادہ بہتر، ہمارے پاس، ہم سیدھے رستے پر. تیسرا گروہ کیا کہتا ہے، ان دونوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اصل علم تو ہمارے پاس ہے. فَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے بھی کس طرف نکل گئے ہیں؟ کیا ہمارے جو یہ گروہ بندیاں ہیں وہ قرآن میں یہ آیات نہیں پڑھتے؟ وہ کیوں نہیں اس تفرقہ بازی میں سے باہر نکلتے، اور کیوں نہیں احادیث کی روشنی میں قرآن اور سنت کو صحیح حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ اس فرقہ بندی کو ختم کرتے؟ کیوں فروعی معاملات کو ہائی لائٹ کر کے صرف اپنے اپنے گروہ کا جھنڈا بلند کرنے اور اپنی جماعت کو آگے لے کر آنے پر سارا فوکس ہے؟ کیوں صرف اپنے فرقے کو درست اور دوسرے فرقے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش ہے؟ کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب پڑھتے ہوئے بھی ایسے بھٹکے ہوئے.
ایسے فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ تو تفرقوں کو ختم کرنے والی ہے. پھر ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے کیوں نہیں تفرقے میں سے نکلتے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہم پھر اگلا سوال کرتے نہیں جی آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیوں؟ کیا ہر فرقے کا اللہ الگ ہے؟ کیا ہر فرقے کا رسول الگ ہے؟ کیا ہر فرقے کے پاس اپنی کتاب ہے، اپنا اپنا قرآن ہے؟ نہیں، کتاب بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک. پھر کیوں ہم فرقوں میں بٹے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ تعصب جو ان کے بیچ میں بھی تھا، شخصیت پرستی، شخصیات کے پیچھے چلنا. ہر ایک اپنے استاد اپنے امام کی شخصیت پرستی میں لگ گیا. یہ سمجھتا ہے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے امام نے یا اس کے استاد نے یا اس کے گروہ میں جو بھی لوگ ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، اور وہ ان کے غلط کو بھی صحیح ماننے کو تیار ہے. چاہے آپ اس کے سامنے کوئی دلیل رکھ دیں قرآن و حدیث کی، وہ وہی انٹرپریٹیشن لے گا جو اس کے اپنی جماعت کے لوگوں نے کی ہوگی. تعصب، یہی تعصب ان میں تھا، یہی شخصیت پرستی ان میں تھی. تو وہ تو جائیں گے جہنم میں اور ہم جائیں گے سیدھے جنت میں، جبکہ ہم بھی قرآن اور سنت کا راستہ چھوڑ چکے ہوں. اللہ ہم پر رحم کرے. جی بشرا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیے یہ یہودی اور نصرانی جو تھے ان کی کتاب تو دونوں کی تورات ہی تھی نا جو ان کے اوپر تھی، تو پھر یہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے؟ عیسائیوں کی انجیل ہے کتاب، انجیل اور ٹھیک ہے، توریت تھی نا، نصرانی کی انجیل ہے نا، تو آپ انجیل کو نہیں مانتے تھے، تورات کو تو مانتے تھے یہودی. ٹھیک ہے، عیسائی یہودیوں کی تورات کو کتاب. تو مانتے تھے، ہاں تورات کو مانتے تھے عیسائی، لیکن وہ یہودیوں کی نے چونکہ حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو اس لیے وہ ان کو کہتے تھے کہ لیست الیہود ولا شیء. ٹھیک ہے، وہ انجیل کا تورات انکار کو کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے تھے. ہاں جی، حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے تھے نا، انہوں نے تو حضرت مریم پہ الزام لگا دیا تھا، نعوذ باللہ بہتان لگا دیا تھا، تو حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے نا ان کا وہ جو ان کا ایرا تھا، یعنی وہ جو تھے کیا نام ہے نصرانی، وہ ان کا دور تو پہلے تھا نا، ان کا تو بعد میں تھا نا دور، ان کا تو بعد نہیں میں آیا تھا. نہیں نہیں، ہاں. یہود جو تھے وہ تو حضرت یحییٰ تک، حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ، یہ دونوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ آپس میں کزن ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت اچھا، یحییٰ کو تو یہود مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے. حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، تو ٹھیک. تو عیسائیت کا یہ دور بعد میں آیا ہے. یہودی تو پہلے حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب سے بنی اسرائیل چلے آ رہے ہیں نا، ہاں ان کا وہ اور تب سے عیسائی چلے بھی ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی بنی اسرائیل سے ہی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو عیسائی بھی بیسیکلی بنی اسرائیل میں ہی آتے ہیں. لیکن یہودی ہاں ان کو ڈسون کرتے ہیں، وہ ان کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہودی جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی دین کی تبلیغ نہیں کرتے، تو یہ نسلی تفاخر ان کے اندر بہت زیادہ موجود ہے، اس سینس میں کہ یہ بلڈ، مطلب ان کا جو ریلیجن ہے وہ بلڈ کے ساتھ ہے، بلڈ چین کے اندر ہے. ٹھیک ہے، جو جی. اگر کوئی یہودی مرد کسی غیر یہودی عورت سے شادی کر لیتا نا تو اس کی اولاد کو یہودی نہیں مانا جاتا. اچھا. ہاں، تو وہ مطلب یہ اس سینس میں بھی نسلی تفاخر میں مبتلا تھے کہ جتنے بھی یہودی ہیں نا وہ بالکل ان کی اولاد، نبیوں کی اولاد میں سے آئے ہیں. عیسائی تو کوئی بھی ہو جاتا ہے نا، جیسے کوئی بھی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل سے کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن یہودی پریچ نہیں کرتے اپنی اس کے دین کی، اسی لیے یہ تعداد میں بہت کم ہے، ابھی بھی وہی بہت کم ہے. جی، ان کو یہ ہے نا کہ مطلب ہمارا اتنا زیادہ ہم درست ہے کہ ہمیں پریچ کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ہمارا ہاں، بالکل ہے ہی ہم بس رائٹ، ہم ہم ہے ہی رائٹ چاہیے ہے. ہم چاہیے اور جیسے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بس میں ہی رہوں، تو اس لیے صحیح. یہ ان کے دین میں ہے ہی نہیں، مطلب انہوں نے جو سو کالڈ اپنا دین بنا لیا اس میں پریچنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آیت کا باقی حصہ دیکھتے ہیں، پھر حمیدہ اور فرحت نے ہینڈ ریز کیا ہے، پھر آپ کی بات میں سنتی ہوں.
تو بات دراصل یہ ہے، اب یہاں پر جب ہم اس سوال تک پہنچے تھے کہ یہ یہودی عیسائی اور مشرکین کی جس طرح گروہ بندیاں تھیں اور جس طرح یہ ایک دوسرے کو جھٹلاتے تھے، اسی طرح ایک نقطے پر آ کر مسلمانوں کے اندر جو گروہ بندیاں ہوئی ہوئی ہیں اس میں ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سیدھے رستے پر ہے۔ تو اس کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں قرآن اور سنت کے اوپر جانچنا ہے۔ جو تعلیمات جس بھی گروہ سے ہیں، جس بھی شخصیت کی طرف سے آ رہی ہیں، جس بھی امام کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو وہ ہمارے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان کے بیچ میں فردر اختلافات ہیں تو اختلافی امور کو اللہ پہ چھوڑ دے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، علمی دلیل دے کر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، بحثیں نہ کریں۔ فرقے جو تفرقوں والے معاملات ہوتے ہیں نا، جو اختلافی امور ہوتے ہیں ان پر بحث نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس دلیل موجود ہے، قرآن اور صحیح حدیث موجود ہے، بس وہ پہنچا دیں، وہ دکھا دیں، بتا دیں قرآن کی یہ صورت ہے، یہ آیت نمبر ہے، یہ حدیث کا نمبر ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ مسلمان ہیں، وہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اس حدیث کی کیا تشریح کس نے کی ہے، کس طرح سے کی ہے کیا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، بحث نہ کریں، کیونکہ یہ جو اختلافات ہیں اور ان اختلافات پر بحثوں نے ہمیں تفرقہ بازی میں اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اتنا دور کر دیا ایک دوسرے سے کہ اب ہم کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں، اور ہم کفر اور شرک کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر ایسے لگاتے ہیں کہ کسی نان مسلم کو تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ہم نے نان مسلمس کو اپنے زیادہ قریب کر لیا ہے آپس میں اس گروہی اختلاف کی وجہ سے۔ ایک دوسرے سے ہم نفرت کرتے ہیں اور نان مسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی حال ہے جو اہل کتاب نے مشرکین مکہ سے کہا تھا نا، مشرکین سے کہا تھا کہ تم ان مسلمانوں کی نسبت زیادہ درست رستے پر ہو، تو ہم نان مسلم کے ساتھ تو یارانہ بڑھاتے اور آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، دلیل پہنچا دیں اور وما علینا الا البلاغ، بس۔ اور اس کے بعد فاعفوا واصفحوا پر رہیں، گرجز نہ باندھے دل میں، اور کوئی ایسے ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ رکھیں۔ سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں، اور سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہاں کچھ غلط طرف چلے ضرور گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جہاں ہم غلط ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح کرے۔ ہر انڈیویجول اپنی جگہ، چاہے اس کا کسی بھی تعلق، کسی بھی گروہ سے تعلق ہے، وہ اپنے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے سیدھے رستے پر رکھیں، اور اگر کوئی دوسرا غلط ہے آپ اس کی بھی اصلاح کریں، اور آپ ہمیں محسنین کی جماعت میں شامل کر دیں۔ اس طرح سے ہمیں ایمان لانے کی توفیق دیں، عمل کرنے کی توفیق دیں جیسا کہ آپ نے اس دین کو اتارا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہدایت وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ ہدایت کا کرائیٹیریا تو ہمارے سامنے ہے، قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، ان کی احادیث، اور احادیث کون سی؟ صحیح احادیث۔ صحیح کے بعد حسن کا درجہ آتا ہے، اور اس پر پھر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ضعیف حدیث کا ہے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ موضوع جو ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں عقیدے اگر کسی موضوع حدیث پہ بیس کرتے ہیں، کسی ضعیف حدیث پر بیس کرتے ہیں، یا اس کے اندر کوئی اجتہاد کیا گیا ہے اور اس کے برعکس آپ کے سامنے صحیح حدیث آ گئی ہے، حسن درجے کی حدیث آ گئی ہے، اور اولاً سب سے پہلے اگر قرآن کی آیت ہی آ گئی ہے تو بس اس کو چھوڑ دیں، چاہے وہ عقیدہ بتانے والے آپ کے ماں باپ تھے یا آپ کے علماء تھے، آپ کے کوئی بھی تھے، کچھ بھی تھا۔ جب قرآن کی آیت سامنے آ گئی، جب صحیح حدیث سامنے آ گئی، ومن ازلم، اور سوری چلیں جی حمیدہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ومن ازلم، اور کون ہوگا اس سے زیادہ ظالم، ازلم افعال کے وزن پر یعنی سب سے زیادہ ظالم، ممن منع مساجد اللہ، جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، کہ اس میں ذکر کیا جائے، اسمہ اس کے نام کا، وسعا اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا ان میں خرابی کی۔
کون ہے اس سے بڑا ظالم جو مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے نہیں دیتا اور وہ کوشش کرتا ہے اس کو ویران کرنے کی، لوگوں کو مسجدوں سے دور کرنے کی۔ اور یہاں پر آپ دوبارہ اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ کی مساجد کا مقصد تو اللہ کا ذکر بلند کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ نور میں بھی آتا ہے نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر تو اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور اس میں اس کی تسبیح کی جائے، صبح و شام اس کا ذکر کیا جائے۔ جبکہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں لوگوں کو اللہ کی مساجد سے دور کرنا۔ اللہ کی مساجد میں خرابی یا ویرانی دو طرح کی ہے، ایک تو حصی ہے، ٹھیک ہے، یعنی طبعی طور پر مساجد کو توڑ پھوڑ کرنا، اس پہ تالے ڈال دینا، جیسا کہ کچھ ممالک میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ یا جیسے آپ دیکھیں کہ ابراہا نے کیا تھا، اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس نے یمن میں ایک گرجا اس کے مقابل بنایا تھا، تو اس نے چاہا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مختلف ممالک میں جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر اس طرح کے کام ہوئے بھی ہیں، مساجد کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، یا آگ لگا دی جاتی ہے، یا گرا دی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حصی طور پر مساجد کو ویران کرنا ہے۔ اور مانوی طور پر مساجد کی ویرانی یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں تو، لیکن جس کام کے لیے وہاں گئے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے، اللہ کلمت اللہ بلند کرنے کی بجائے، اللہ کا دین کا کام کرنے کی بجائے، وہاں پر تفرقہ بازی کے کو ہوا دیں، وہاں پر کچھ اور کام شروع کر دیں، دوسرے لوگوں کے لیے اس مسجد کے دروازے بند کر دیں، جو آپ کے فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، آپ باہر بورڈ لگا دیں کہ جی فلاں فرقے کا بندہ داخل نہیں ہو سکتا اس میں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے اس کی معنوی ویرانی میں آتا ہے۔ تو جو بھی ایسا کرے گا دونوں طریقے سے، حصی طور پر اللہ کی مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا، یا معنوی طور پر اللہ کی مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس سے زیادہ بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پر بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ، انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی انٹری جو ہے وہ وہاں پر روک رکھی تھی خانہ کعبہ میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مسلمانوں کو وہاں جانے نہیں دیتے تھے، وہ مسلمانوں کو وہاں اللہ کا کلمہ بلند نہیں کرنے دے رہے تھے، بلکہ وہاں پر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے، وہاں پر بتوں کی جے پکاری جاتی تھی۔ آپ اسی طرح دیکھیں مساجد میں قصے کہانیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے۔ اصول کیا ہے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہے۔ سورہ جن میں بھی آتا ہے نا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ اور بے شک مساجد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور وہاں تم اللہ کے سوا کسی ایک کو، صرف ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، یعنی اس کے ساتھ دوسروں کی جے بلند نہ کرو، صرف اللہ کو پکارو، اللہ کا نام بلند کرو۔ خالصتاً یہ احکامات ہمارے پاس موجود ہیں، پھر بھی ہم وہاں بیٹھ کر دوسروں کی باتیں کرتے رہیں، سیاسی پلیٹ فارم بنا لیں مساجد کو، لوگوں کی مائنڈ میکنگ شروع کر دیں کسی خاص شخصیت کے لیے، کسی خاص فرقے کے لیے، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ جبکہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ کس لیے تعمیر کی گئی ہے؟ تاکہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے دین کا کام کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ ایک اور جگہ بھی جیسے سورہ فتح آیت نمبر 25 میں آتا ہے، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، کہ وہ بے شک وہ جو لوگ ہیں انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے مسجد حرام سے لوگوں کو روکا، ٹھیک ہے؟ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے کعبہ میں، خانہ کعبہ میں جانے نہیں دیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو مسجدوں سے متنفر کرنا، مساجد میں جانے سے روکنا، اس میں آ جائے گا۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کے گھروں
میں جانے سے روکنے میں. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سو کالڈ ہمارے لبرلزم ہوتا ہے، جس میں لوگ جو ہیں اس طرح سے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ گویا مساجد میں جانا، وہاں پر وقت گزارنا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے عبادت کرنی، آپ اپنے گھر کر لیں. آپ نے دین جو ہے وہ آپ کا ایک ذاتی وہ ہے، مسئلہ ہے. تو آپ کیوں اس طرح سے جماعت کے ساتھ اکٹھا ہونا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کی اہمیت، مطلب لوگوں کے نظریات کو بگاڑنا اور لوگوں کو مساجد سے دور کرنا، یہ کہہ کہ یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں، یہ تو یہ کر رہے ہیں اور یہ تو وہ کر رہے ہیں اور یہ فلاں فرقے کی ہے اور یہ فلاں فرقے کی ہے، یا پھر یہ کہ یہ مولوی جو ہیں یہ تو آپ کو تشدد پسند بنا دیتے ہیں، ان کی باتیں نہ سنیں، اور اس طرح کا بہت سارا نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہم دیکھتے ہیں کہ سو کال لبرل جو لوگ ہوتے ہیں وہ لبرلزم کے نام پر لوگوں کے دماغوں میں ٹھونستے رہتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف کہی سنی باتیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ ایک خاص طریقے سے کس طرح کی نوجوان نسل کو مساجد سے دور کر رہا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھ پھر ہمارے دینی رہنماؤں کا بھی آ جاتا ہے کہ وہ نوجوان نسل کے لیے اس طرح سے مساجد کے اندر جس طرح ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، جس طرح ان کے لیول پر جا کے، ان کی ایجوکیشن کے لیول پر جا کے، یا جو ان کے مسائل ہیں بچوں کے، ان کے مطابق مساجد کے اندر ان کی تربیت کا انتظام کرنا اور ان کو وہ ایٹماسفیئر دینا جو آج کی جنریشن کی ضرورت ہے، کہ ان کو ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھانا وہ حکمتیں، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، ہم ایک جگہ رک گئے. تو اس سے بھی مسجد سے دور ہو گئے ہیں لوگ. نوجوان نسل خاص طور پر مساجد میں جانا نہیں چاہتی. اور ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ بھی جو نصیحت کا ہے، جس میں لٹ مار قسم کا ایک طریقہ ہوتا ہے نصیحت کا، تو وہ بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے کہ بچے جو ہیں، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ مساجد سے دور ہے. میں نے مطلب میں بٹے جب جمعہ پڑھنے جاتے چھوٹے ابھی ہیں، تو ان کو میں جب کہتی کہ آپ 10-15 منٹ پہلے چلے جائیں یا پہلے جا کے خطبہ سنیں اور اس کا یہ اجر ہے اور یہ اجر ہے، تو وہ کہتے ہیں ماما ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا بول رہے ہیں. لٹرلی میرا جو چھوٹا والا بیٹا اس نے 2-3 لفظ بولے کہ ماما صرف وہ جو یہ لفظ اس میں سمجھ آتے ہیں جو وہ بولتے ہیں، مجھے اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا بولتے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے نا کہ آپ اگر اپنے نوجوانوں میں دین ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بچے مسجد میں آئیں، تو پھر آپ اپنے علم کو بڑھائیں. آپ ان کے مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اس کو سمجھتے ہوئے ان کو حقیقت سے روشناس کرائیں. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا نا تو پھر وہ ہر اس اسپیکر کی طرف چلے جائیں گے جو ان کے مائنڈ سیٹ کو اپیل کرتا ہے. پھر یہ نہیں پتا کہ کون جو ہے ان کو صحیح طرف لے کے جا رہا ہے اور کون غلط طرف لے کے جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مساجد کے اندر کی بجائے مساجد کے باہر جہاں نوجوانوں کو دین ملتا ہے اور وہ ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ان کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں آپ کو بچوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے. جیسے ابھی یہ پچھلے دنوں وہ یوتھ کلب کی بھی بات ہو رہی تھی، تو وہ جب ان کے لیول پر آ کے ان کے سمجھ بوجھ کے مطابق ان کو سمجھا رہے ہیں تو بچے سیکھ رہے ہیں، بچے جوائن کرتے ہیں. ان کو بہت بڑی اسٹرینتھ ہے جو ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور ان کو سیدھے رستے پہ رکھیں تاکہ وہ بچوں کو سیدھے رستے ہی کی طرف لے کر جائیں. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو ہمیں مساجد سے لوگوں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہیں، جس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ہمارے اپنے ہم اس دینی رہنماؤں کے کا رویہ ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہم اس کو کل تھوڑا سا اور ڈسکس کریں اور ہم اپنی اصلاح کریں کہ کس طرح ہم یہ جو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، جو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کو روکا، یا جو کفار روکتے ہیں آج بھی روک رہے ہیں، آج بھی مساجد بند کی جا رہی ہیں، انہیں آگ لگائی جا رہی ہے، ان پہ تالے ڈالے جا رہے ہیں، ان کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو ہم ظلم کر رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، تو اس پر ہم کیسے قابو پائیں، اس کو ہم اس کی اصلاح کیسے کریں. تو آپ سب کل اس چیز کو سوچئے گا اور کل کلاس میں انشاءاللہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے نہیں دے رہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس گھر میں
ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، ڈرتے ڈرتے. یہ گناہگار ہیں نہ کہ مسلمان. ٹھیک ہے، اللہ کا گھر جو ہے وہ تقوی کے بڑھاوے کی جگہ ہے. وہاں جا کر ہمارا تقوی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں ہمیں جو ہے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. تو یہ لوگ جو ایمان سے خالی ہیں انہیں تو ان مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے. اصل میں مساجد کے جو وہ ہیں متولی ہیں وہ تو ایمان والے ہیں. سورۃ توبہ میں بھی آ گیا تھا نا اس کے بارے میں کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکین کے لیے تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں جبکہ وہ کفر میں مبتلا ہیں. اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. تو ان کو تو ڈرتے ہوئے مساجد میں آنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو اس کے متولی سمجھ لیں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی ایک بڑا عذاب ہے. کل انشاءاللہ اس آیت کو دوبارہ سے مختصراً دیکھیں گے انشاءاللہ، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. آسیہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مختصراً کیے گا، کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا ہمارا. یس میم، میں نے بس مختصر سا یہ ایڈ کرنا تھا کہ یہ جو ہم لوگوں نے یہ پڑھی ہے آیت جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ آپس میں اختلافات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جو عالم ہے، یہ یہاں پہ جن اداروں میں یہ تعلیم لیتے ہیں نا، تو وہ صرف ان کی تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے، وہاں پہ تربیت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے یہ عالم حضرات جو آپس میں زیادہ یہ بغض اور لڑائیوں اور فتنوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی. ان کو نا یہ بات نہیں سمجھائی جاتی کہ بھی آپ نے اپنی بات کو کنوے کیسے کرنا ہے اور دوسرے کی بات کو ماننا کیسے ہے. تو ہمارے ہاں مدرسوں میں ایسے بچوں کو بھیجا جاتا ہے جو دوسرے اسکولوں میں کامیاب نہیں ہوتے، ان کو اٹھا کے مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں. اور جو زیادہ ذہین یا کوئی ایسے پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی طور پہ زیادہ ترقی والے جو شعبے ہیں ان میں چلے جائیں. تو وہ پھر ایسے جو بچے جب وہ آتے ہیں تو وہ ان کی تربیت نہیں ہوتی، تو ان کو صحیح بات کرنے کا پتہ نہیں لگتا. تو حالانکہ یہ اتنی اہم اصل تعلیم تو یہی تعلیم قرآن والی تعلیم ہے نا، تو یہی وہ صحیح طریقے سے ٹھیک ہے، آپ کی بات پہنچ گئی. ہیں. ہاں معذرت، آپ کی بات کاٹتی ہوں، کلاس کا وقت چکے ختم ہونے والا ہے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا طریقے سے اس طرح سے پہنچا دیتی ہوں. اصل بات یہ ہے کہ میجورٹی ہمارے ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مدارس میں ان بچوں کو بھیجا جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بھی جو اپنے بہترین بچے اللہ کے دین میں لگاتے ہیں. ماشاء اللہ بہترین پڑھے لکھے بہت بہت ذہین بچے ہوتے ہیں اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور بہت خوبصورتی سے کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک آبزرویشن ہے کہ میجورٹی جو گھر کا سب سے ڈل بچہ ہوتا ہے اس کو مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ علماء کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، علماء جو علم حاصل کرتے ہیں ان کی ایک رسپیکٹ ہے اور وہ ہمیں ہر عالم کو دینی ہے. ٹھیک ہے، ہر عالم وہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہے کہ جو اس نے علم حاصل کیا وہ اس میں ایک مشقت بھی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا ہے. تو علماء قابل احترام ہوتے ہیں. عالم کی حیثیت زاہد کے اوپر، عابد کے اوپر بہت بڑی، بہت زیادہ. ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں. تیسری چیز یہ کہ مدارس کا ماحول اصل میں خرابی پیدا کرتا ہے. مدارس میں ہر مدرسے میں نہیں لیکن عام طور پر مدارس میں زور زیادہ فقہ کے اوپر دیا جاتا ہے اور فقہی تعلیم کے اندر اس طرح سے زور دیا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بس یہ لگتا ہے کہ جو یہ ہم نے پڑھ لیا یہ آخر تھا، مطلب یہ لاسٹ ورڈ تھا، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے. تو یہ جو ایک تعصب پیدا کرنا، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مدرسے سے ہو، یہ غلط ہے. تعصب میں کا شکار نہیں کرنا چاہیے. اور جو اسٹوڈنٹ ہیں
دین کے، ان کو ہمیشہ اپنے دل اور دماغ میں وسعت رکھنی چاہیے اور ہر ایک کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے اس میں، اور پھر اس کے بعد اس کو قرآن اور سنت پر جانچنے کی جتنا علم ان کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ جان سکیں کہ جو چیز انہوں نے سیکھی ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو تعصب جو بنیادی طور پر پیدا کر دیا جاتا ہے عموماً وہ غلط ہے، ٹھیک۔ باقی جہاں تک بات ہے فروعی مسائل کی، تو اس میں بعض جگہ پر دو رائے ہو سکتی ہیں، اجتہاد میں بھی دو رائے ہو سکتی ہیں، لینے والے کے لیے بھی 2 سے 4 آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک معاملے میں 2 یا 3 مختلف آراء جو ہیں ان کو لیا، جس نے حدیث کو جس طرح سمجھا اس نے اس طرح اس پر عمل کیا۔ تو اپنے دلوں میں وسعت رکھیں دوسروں کے لیے، ٹھیک، اور تعصب چھوڑ دیں۔ سب سے بڑا جو فرقہ واریت کا سبب ہے وہ تعصب ہے، کہ جو مجھے بتا دیا گیا ہے بس وہ حرف آخر ہے اور بس وہی درست ہے، اگر اس کے مقابل کوئی صحیح چیز آ بھی گئی ہے تو میں صرف اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دوں کہ کیونکہ یہ میری اسکول آف تھاٹ سے کے مطابق نہیں ہے تو بس مجھے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ تو اپنے دلوں میں دماغوں میں وسعت رکھنی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مدارس میں تعلیم کی، تدریس کی، تربیت کی، ہر مدرسے میں ہوتی ہے۔ ہر مدرسے میں ہر کوئی اسی نیت سے پڑھ رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بس تعصب کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب آپ دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو اس وقت پھر آپ جس مسند پر ہیں، جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں، اس وقت پھر آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا ہے۔ اس میں آپ نے دوسروں کے لیے حقارت، دوسروں کے لیے منافقت، دوسروں کے لیے جسے کہتے ہیں الزام تراشی، چاہے وہ آپ کے ان سے کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نام لے کر اور دوسروں کی عزتیں اچھالنا اور ان پر الزام لگانا، یہ چیزیں ساری غلط ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے دین کا علم سیکھنے والوں میں شامل ہوں اور پھر سکھانے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ میں سے ان فرقوں کو ختم کریں اور ہمیں ایک امہ بنا دیں تاکہ ہم وہ کام کر سکیں، وہ امت وسط بن کے اپنے دین کی خدمت کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔